اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میری دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستو، اللہ رب العالمین کے پاک کلام میں سے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تیرے دوست نہیں بن سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، آپ میں سے جس نے بھی تم میں سے جس نے بھی ان سے دوستی کی تو وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ رب العالمین ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ منع ہے، اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ ایک مقام پر قرآن مجید کے اندر یہ بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ کو رزدار نہ بناؤ، وہ پہلے بھی اس چیز میں کوشش کریں کہ آپ کو جس طریقے سے بھی ہو پریشانی میں تکلیف میں وہ ڈالے۔ یہود و نصارہ کو ایک تو رزدار بھی نہیں بنانا چاہیے، سمجھ آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہود و نصارہ کے ساتھ بڑی ہمدردی دکھانا چاہتے ہیں، جس طرح اسماء حدید نے بڑے اپنے آبا و اجداد کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، تو میں خصوصی طور پر تو میں اپنی عوام کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہود و نصارہ یہ بدترین کفار ہیں، اور بڑے یہ اپنے کفر میں بڑے سخت ہیں، اور یہ کفر کیسے کرتے ہیں؟ دیکھو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ یعنی مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ کا بیٹا جو مانے تو وہ تو کافر ہو گیا، وہ مسلمان کہاں سے آ گیا؟ کیوں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوسرا یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے، انہوں نے دیکھیں جو انہوں نے کام کیے ہیں کہ ایک تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تنقیص کی، پھر انبیاء اور رسول کو انہوں نے قتل کیا، شہید کیا، پھر تورات کے اندر انہوں نے تحریف کی۔ تورات کے اندر اپنی کتاب کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی تورات، اس میں انہوں نے تحریف کی۔ جو کتاب کے اندر تورات کے اندر تحریف کرتا ہے تو وہ کافر ہو گیا، وہ اسلام سے فارغ۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایک تہمت لگائی، مرتد ہونے کی تہمت لگائی، نعوذ باللہ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے بتوں کی پوجا کی۔ پھر یہودیوں نے لوط علیہ السلام پر حضرت لوط علیہ السلام پر بھی یہ تہمت لگائی، انہوں نے نعوذ باللہ شراب کیا اور اپنے بچی شراب پی اور اپنے بچی سے غلط کام کیا۔ یہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے۔ سفیر تکوین اسحاق ایک کتاب ہے ان کی، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے یہ جو تہمتیں لگائی اللہ کے انبیاء اور رسول پر۔ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام پر ایک تہمت لگائی، چوری کا، چوری کرنے کی تہمت لگائی۔ تو دوستو ان حرکتوں کی بنا پر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت میں کئی مقام پر ان پر لعنت فرمائی، لعنت بھیجی۔ ان
حرکتوں کی وجہ سے یہ لعنت کے مستحق ٹھہرے، یہ کفر کے مستحق ٹھہرے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ، یہ اپنے کفر میں بڑے سخت ہیں، اور یہ شروع سے یہ کفار اور یہ یہود و نصارہ یہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے آ رہے ہیں۔ اور دیکھیں، اگر جو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ یہود و نصارہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں جنگ بند ہونی چاہیے جی، ان کو تسلیم کرنا چاہیے، یہ ہم سب ایک ہیں، یہ وہ، یار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زندگی میں کتنی جنگیں لڑی ہیں، پھر ان جنگ لڑنے کی کیا ضرورت تھی، سمجھے؟ لیکن یہ سمجھنے والی یہ لوگ نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر، دین اسلام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب دینوں میں افضل دین وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اللہ رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کو ان یہودیوں سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ پاک یہود و نصارہ سے دوستی کرنے والوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔